ایک بزرگ کا واقعہ میں نے ہمارے حضرت بھی سناتے تھے اور کبھی ہم نے بھی سنا کہ جناب ایک صاحب تھے، نماز میں کھڑے ہوتے، جب سب لوگ نیت باندھ لیتے تو وہ کچھ تاخیر کرتے نیت باندھنے میں۔ کوئی اڑوسی پڑوسی کسی نمازی نے کہا کہ بابا جی کیا ہو جاتا ہے آپ کو، جب سب لوگ نیت باندھ لیتے ہیں اور آپ بہت دیر کے بعد نیت باندھتے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹا بوڑھا ہوں نا، نظر کمزور ہے میری۔ نظر سے کیا تعلق اس وقت؟ کہ نظر کمزور ہے۔ اب وہ بھولے آدمی تھے مگر سچے تھے، کہنے لگے چونکہ نظر کمزور ہے اس لیے مجھے کعبہ ذرا دیر سے نظر آتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور ہم نے نیت باندھ لی۔ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ تو جوان ہو، تمہیں دکھ جاتا ہوگا جلدی، میں بوڑھا ہوں نا، نظر کمزور ہے، دیر سے نظر آتا ہے۔ اب بتاؤ نماز کس کی صحیح ہے؟ کیا ہم بابا بننے کو تیار ہیں؟ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، آپ تو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور پیچھے امام کے، اس کو بھی چھوڑیے، ہم نے کہا میرا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خدا کی قسم کعبہ میں دکھے ہی نہیں تو کس بات کی نماز ہمیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں دکھے تو نماز چھوڑ دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ آپ نے جو بندگی ہے وہ تو کرنی ہے، عبادت تو کرنی ہے نا، اس سے جان نہیں چھوڑے گی آپ کی۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں مزہ آئے گا تو بھائی مزہ تو جب ہی آئے گا نا کہ جب کعبہ دکھ جائے آپ کو۔ اور اس کے لیے آنکھ والا ہونا ضروری نہیں ہے، بصارت ضروری نہیں ہوتی، بصیرت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ پروفیسر سید اقبال عظیم صاحب جو کہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی نعت بڑی مشہور ہے کہ مدینہ ہم نے دیکھا مگر نادیدہ نادیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ بھئی نابینا تو دکھتا ہی کچھ نہیں تھا، مدینہ ہم نے دیکھا مگر نادیدہ نادیدہ، وہ تقدس اگرچہ میری آنکھیں نہیں ہیں مگر میری بصیرت ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت ہی کھوئی ہے نا، بصیرت تو باقی ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا مگر نادیدہ نادیدہ، تو بھائی میرے اگر کسی کی بصیرت چلی جائے، آنکھیں چلی جائیں، بصارت چلی جائے، بصیرت سلامت ہو تو اسے ہر چیز دکھ سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا صرف ایک ہی جملہ میں ایک ہی مطلب جو ہے وہ عرض کروں گا کہ لَهُمْ عُيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ وہ لوگ جو بظاہر آنکھ والے ہیں، آنکھیں تو ان کی ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں ان آنکھوں سے۔ ہمارے یہاں بھی حال بڑا برا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے، اور ہمیں معلوم ہے یہ اچھائی ہے، لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، نہ غلط کو غلط کہتے ہیں نہ صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفار مشرکین اور ان لوگوں کی بات بیان فرماتا ہے لہم عیون، طویل آیت ہے لیکن میں صرف اتنا ہی سرچ کر رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے ان کو حق دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آج اگر میں کہتا ہوں کہ ہم آنکھ والے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کیا خیال ہے کہ ہمیں بیت اللہ نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اب ایک تصور اس کا ضرور قائم ہونا چاہیے، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں۔ جب میں کہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو آنکھ کھول کر یا بند کر کے تصور تو کر ہی لیجئے کہ بیت اللہ سامنے ہے، پھر کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ جیسے ہی سب سے بڑا آپ نے کہا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا آپ نے اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنے پروردگار سے براہ راست ہم کلام ہو گئے، براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میری توجہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں کہیں اور کچھ سوچنا شروع کر دوں تو بولوں گا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، تو میں اپنی پوری سیکوینس کو، توجہ کو، ارتکاز کو اکٹھا کرتے ہوئے جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ لفظوں میں ڈال کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خاصہ اس وقت میں اپنی سوچوں میں گم ہو جاؤں، یا تو میں اول فول پکڑوں گا یا خاموش ہو جاؤں گا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ دونوں آنکھ سے جب بھی دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا کہ یہاں پیچھے جو دماغ ہے وہ دو تصویریں بنتی ہیں،
وہ دماغ بتاتا ہے یہ دو تصویریں ایک ہی ہیں، لہذا میں ایک نظر آتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک جانور ایسا بھی ہے جس کو گائے کہتے ہیں، وہ بیک وقت دونوں آنکھوں سے دو الگ الگ دکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہے کہ اگر دو دو نظر آتا تو احمد بھائی مجھے دو نظر آتے، حافظ صاحب مجھے دو نظر آتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمیں کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ اس کو عربی میں کہتے ازدواج بصر، ٹھیک ہے، ازدواج بصر۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب ہماری پوری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بس یہاں سے آپ کی منزل کا آغاز ہونا ضروری ہے، ہماری منزل کی عبادت کا آغاز ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد جو کچھ ہم کرتے ہیں، دیکھیں نا، جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اس پروردگار عالم کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، طریقہ قرآن کریم جو مطلب نماز میں کیا طریقہ رکھا گیا ہے، اور یہ طریقہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلو کما انتم رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ سے ملے، اللہ کی بڑائی بیان کی، بڑائی بیان کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کہا؟ سبحانک اللہم، سبحانک، پاکی ہے تجھے اے پروردگار، اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے۔ کس بات کی پاکی؟ کیا مطلب ہے سبحان کا؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اے ہستی، اے ذات، اے خالق و مالک، تو ایسی ہستی ہے جو ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے مکمل طور پر منزہ اور مبرہ۔ سبحانک اللہم، پاکی صرف تیرے لیے اے میرے اللہ، وبحمدک، اور حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم حمد تعریف کے ساتھ تیری بیان جو ہے ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک، اور نام تیرا سب سے بڑا ہے، وتعالی جدک، اور جتنی بزرگی، جتنی بڑائی، جتنی عظمت ہے سب تیرے لیے ہے، ولا الہ غیرک، اور یہ اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اور ہستی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو تو وحدہ ہے، لا شریک ہے، اکیلا ہے، یکا ہے، تنہا ہے، ہم تیرے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں، یقین نہیں رکھتے، تو عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ گویا سب سے پہلے ایک مجرم کو چاہیے کہ جب وہ آقا عالم کے سامنے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہے، تو مجرم کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جس کے حضور میں حاضر ہے اس کی تعریف و تقدیس و تحمید اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد اقرار کر لے کہ ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ولا الہ غیرک، کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب یہ تصور کسی بندے کا ہو جائے اور یہ معانی اور مفہوم اس کے ذہن میں آ جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ نماز میں اس کو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو ولا الہ غیرک، جب بندہ اقرار کرتا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر درہم و دینار کے آگے، طاقت و دولت و اقتدار کے آگے بندہ کیسے جھک سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس رمز کو، راز کو پا لیا، وہ مولا علی کی طرح، وہ امام حسین کی طرح، وہ صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی کی طرح، حیدر کرار کی طرح سمجھے، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات جانا کہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، تیر لگ گیا، نکالنا مشکل ہے، جب نکالنے کی کوشش کرتے تکلیف ہوتی، کہنے لگے صبر کرو، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وضو ہی نہیں باقی رہ رہا، خون نکلے جا رہا ہے، تو پھر بھی تیمم کر کے جو بھی تھا نماز شروع کی، کہا جب نماز پڑھنا شروع کر دوں تو تیر نکال لینا۔ آپ نے نماز شروع کی، صحابہ نے تیر کھینچ کے نکالا، انہیں ہوش بھی نہ رہا کہ کوئی تیر نکلا تھا۔ بس یہ میری عزیز، کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا